بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفلق، آیت نمبر 1۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ فلق یفلق کے معنی کسی چیز کو پھاڑنے کے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے فالق الاصباح کے الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی کا پردہ چاک کر کے سپیدہ سحر نمودار کرتا ہے۔ البتہ اسی صورت کی آیت نمبر 95 میں یہ لفظ دانوں اور گٹھلیوں وغیرہ کے پھاڑنے کے مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے زمین کے اندر دانوں یا گٹھلیوں کو پھاڑتا ہے تو پودوں اور درختوں کی پتیاں اور جڑیں نکلتی ہیں۔ چنانچہ فلک سے مراد یہاں صرف صبح ہی نہیں بلکہ ہر وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عدم کا پردہ چاک کر کے وجود بخشا ہے، جیسے کہ اگلی آیت میں واضح کر دیا گیا۔ آیت نمبر 2۔ من شر ما خلق، میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کے شر سے، یعنی شر مستقل طور پر علیحدہ وجود رکھنے والی کوئی چیز نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مختلف مخلوقات کے اندر کا ہی ایک عنصر ہے۔ اس نقطے کو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے نقص یا عیب سے پاک ہے، لیکن اس کی مخلوق اپنے خالق کی طرح کامل نہیں ہو سکتی، چنانچہ ہر مخلوق کے اندر کمی یا تقصیر و تنقیص کا کوئی نہ کوئی پہلو یا عنصر بالقوہ موجود ہے۔ جیسے خود انسان کی متعدد بیماریوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سورۃ النساء میں فرمایا گیا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا کہ انسان بنیادی طور پر کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا کے الفاظ میں انسان کی جلد بازی کا ذکر ہوا۔ سورۃ المعارج میں ان 3 کمزوریوں کا ذکر ان الفاظ میں ہوا۔ یقیناً انسان پیدا کیا گیا ہے تھڑ دلا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرانے والا ہے، اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے۔ گویا انسان روحانی طور پر اگرچہ احسن تقویم کے درجے میں پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس کے حیوانی اور مادی وجود میں مذکورہ خامیوں سمیت بہت سی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہر مخلوق میں مختلف کمزوریوں کے متعدد پہلو پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے شر جنم لیتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا مفہوم یوں ہوگا کہ اے پروردگار، تیری جس مخلوق میں شر کے جو پہلو پائے جاتے ہیں، میں ان میں سے ہر قسم کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آیت نمبر 3۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور خاص طور پر اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ظاہر ہے رات کے اندھیرے میں انسانوں، جنوں اور ضرر رساں جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کی صورت میں شر پھیلانے والے عناصر زیادہ فعال اور مستعد ہو جاتے ہیں۔ گویا رات کا اندھیرا بذات خود ایک بہت بڑا شر ہے جس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 4۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہیں باندھ کر پھونکے مارتی ہیں، یعنی وہ تمام ٹونے ٹونکے، تعویذ گنڈے اور سفلی عملیات جن کے ذریعے سے کسی انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس موضوع کے حوالے سے یہاں یہ نقطہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کسی چیز کا بالفعل موجود ہونا اور بات ہے، اور اس چیز کا حلال یا حرام، جائز یا ناجائز ہونا الگ بات ہے۔ مثلاً جادو ایک حقیقت ہے لیکن کفر ہے، شراب اپنی ایک مخصوص تاثیر رکھتی ہے لیکن حرام ہے۔ اسی طرح علم نجوم، پامسٹری یعنی ہاتھ کی لکیروں کا علم، اور سفلی عملیات کی حقیقت اور تاثیر سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔
ظاہر ہے جب ہم اچھے وظائف و کلمات کی اچھی تاثیر کو مانتے ہیں تو ہمیں سفلی و شیطانی کلمات وغیرہ کی منفی تاثیر کا بھی اقرار کرنا پڑے گا، لیکن شریعت نے ہمیں ایسے علوم سے استفادہ کرنے اور ایسے علوم کی بنیاد پر کیے گئے دعووں پر یقین کرنے سے منع کر دیا ہے۔ ظاہر ہے اس نوعیت کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہ تو مؤثر ہو سکتی ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس لیے ان کے شر سے بچنے کا آسان اور مؤثر طریقہ یہی ہے کہ انسان خود کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دے۔ آیت نمبر 5 وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کے شر سے بھی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ جب ایک انسان کسی دوسرے انسان سے حسد کرتا ہے تو عین ممکن ہے وہ اپنے حاسدانہ جذبات سے مغلوب ہو کر عملی طور پر بھی اسے نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین حق، یعنی نظر لگ جانا برحق ہے۔ چنانچہ حاسدانہ نگاہ بذات خود بھی منفی اثرات کی حامل ہو سکتی ہے، اس لیے حاسد کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ کی ضرورت ہے۔ بہرحال جادو ٹونے، تعویذ گنڈے، نظر بد وغیرہ کے اثرات اپنی جگہ مسلم ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں شیاطین جن کا ذکر آیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ ہماری شریعت میں ایسی چیزیں سیکھنا اور پھر کسی سے بھی اس انداز سے استفادہ کرنا حرام ہے۔ اس حوالے سے بھی ایک بندہ مومن کو اپنے دل میں پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی مذکورہ آیت میں بھی واضح کیا گیا ہے۔ ایک بندہ مومن کو یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ جو تکلیف بھی آئے گی وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی آئے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ خود کسی انسان کو تکلیف یا مشکل سے دوچار کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی دور ہوگی۔ جہاں تک ایسی چیزوں سے حفاظتی تدابیر اپنانے یا ایسے کسی شیطانی حملے کی توڑ کرنے کا تعلق ہے تو ان دو صورتوں معوذتین کے ہوتے ہوئے ایک بندہ مسلمان کو کسی اور عمل، تعویذ یا تدبیر کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ صورتیں اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی اور اس لحاظ سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت کے لیے ایک بیش بہا تحفے کا درجہ رکھتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر شب آرام کرنے سے پہلے آخری 3 صورتیں سورۃ الاخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں پر دم فرماتے اور پھر اپنے سارے جسم پر پھیر لیتے۔